अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में एक दूसरे से आगे बढ़ना, सबकत ले जाना या एक दूसरे से जीतना, ये इंसान की फितरत में है और इस भाग दौड़ में इंसान लगा हुआ है। लेकिन अगर एक दूसरे का हक मारा जाए, नुकसान पहुंचाया जाए और अपना ही फ़ायदा देखा जाए तो फिर ये सही नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि इस दुनिया में चीटिंग, धोखा और ये सब चीज़ें करके इंसान जो है इस दुनिया में आगे बढ़ने में लगा हुआ है। ये हार जीत का गेम जो है ये हर लम्हे हर जगह हो रहा है। अब ये चीटिंग, धोखा करना यानी गबन का वर्ड जो है ये हमारे माशरे में आम है। यानी किसी को नुकसान पहुंचाना, उसका माल दबाना, मालिक के माल की जो है बगैर इजाज़त का इस्तेमाल, चोरी छुपे किसी का हक मारना, माल और दौलत या दूसरे हकूक़ मारना, ये तमाम चीज़ें गबन के सेंस में आती हैं। हम देखते हैं कि कुरान पाक का एक मुनफरिद, एक यूनिक असलूब, स्टाइल है और क़यामत के दिन के बारे में यौम तगाबुन का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। यानी क्यों? क्योंकि इंसान की नेचर, फितरत, उसकी जो हिर्स है, उसकी लालच, ग्रीड, उसकी मेंटालिटी, उसके हिसाब से हम दुनियावी जो मामलात में हम देखते हैं भाग दौड़ में आगे बढ़ना, अपने फ़ायदे को देखना, दूसरे के नुकसान को देखना, यानी नफ्सियाती अंदाज में अल्लाह ताला ने हमें दुनियावी हिसाब से भी और आखिरत के हिसाब से भी एक्चुअल हमें बताया कि कौन विन करेगा और कौन लॉस करेगा। आज हम इस बात को समझते हैं कि तगाबुन यानी कि गबन जो है एक्चुअली है क्या, और दुनियावी और आखिरत पॉइंट ऑफ व्यू से कौन जीतता है और कौन हारता है, इसका डिसाइड कुरान पाक में किस तरह अल्लाह ताला ने किया है। हम देखते हैं गबन का जो मादा है, गाइन, बा और नून, बाबन असरा से जब आता है, गबना यकबुनु गबनन, यानी कारोबार में धोखा देना, फ़ायदा उठाना, किसी को नुकसान पहुंचाना। फिर ये जब बाब तफ़ाउल से जब आता है तो तगाबना या तगाबनु तगाबुनन, यानी कि एक दूसरे को, इन दो पार्टियों को, दो लोगों को बाहम एक दूसरे को नुकसान या फ़ायदा पहुंचाना और फ़ायदा एक दूसरे से उठाना। तो ये सेंस बनता है। लफ्ज़ तगाबुन जो है, इसका क्या मतलब हुआ कि आप माल दौलत में या किसी अकल या राय के सेंस में भी आप किसी की गफलत, भूल की वजह से किसी को चीट करके, धोखा दे के आप फ़ायदा उठाते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी एक दूसरे इंसान का एक दूसरे को फ़ायदा या नुकसान पहुंचाना या उठाना। अब अरबी लुगत डिक्शनरी में इस मज़ीद गहराई में इसके बहुत सारे मीनिंग हैं, लेकिन बाब तफ़ाउल से जब आता है तो इसका मतलब यही है कि दो या दो से ज़्यादा आदमी या ग्रुप या पार्टियां जो होती हैं, उनके बीच में एक दूसरे के साथ जो है वो गबन करना, यानी एक शख्स दूसरे के साथ नुकसान पहुंचाना और उससे फ़ायदा उठाना, यानी एक का हिस्सा दूसरे को मिल जाना और इसका हिस्सा अपने से महरूम कर देना, वगैरह वगैरह। अब दुनियावी मामलात में हम देखें तो इनमें से हर एक फ़रीक या पार्टी इस दुनिया में वो एक दूसरे से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। ये बहुत कॉमन है, आप हर जगह देखें, बिजनेस के अंदर आप हर लेवल पे देखें। इसी तरह इसकी एग्जांपल है कि एक दुकानदार है, यानी वो अपने कस्टमर से, यानी ग्राहक से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा उठाने की कोशिश करता है, यानी प्रॉफिट लेता है। जबकि ख़रीदार जो होता है वो भी कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको रियायत मिले, फ़ायदा हो। इसी तरह तमाम दुनिया के शोबे कारोबार आप देखें कि सब में एक दूसरे से आगे निकलने की एक दौड़ लगी हुई है। यानी कि क्या मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और दूसरे को नुकसान हो तो यू डोंट केयर, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको विन करना है, आपको ही फ़ायदा उठाना है। इसी सारे प्रोसेस को, इसी पूरे अमल को तगाबुन कहा गया है। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने सूरह तगाबुन में इस योम तगाबुन का वर्ड जो यूज़ किया है, उस दिन का यानी योम हशर को तगाबुन का डे कहा गया है। क्यों? इसी वजह से कि हम इस दुनियावी मामलात में जब इतने होशियार, समझदार बनते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, तो असल आखिरत का फ़ायदा किस तरह से उठाते हैं हम लोग। अब हम सूरह तगाबुन की आयत नंबर 9 जब पढ़ते हैं कि यौमा यजमउकुम, जिस दिन वो जमा करेगा तुम सबको, लियौमिल जमई, यानी जमा करने वाले दिन, ज़ालिका यौमुत तगाबुन, यानी वही दिन होगा जो हार जीत का दिन होगा, यानी कि तगाबुन का दिन होगा। यानी कि असल दिन क्या है, उसी में फ़ैसला होगा कि कौन सही था, कौन गलत था। और अगर हम दुनियावी मामलात में देखें तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि हर बंदा विन करने के, यानी प्रॉफिट के चक्कर में, यानी आगे बढ़ने के लिए इस दुनिया में भाग रहा है, चाहे वो चीट करे, धोखा करे, गबन करे, डजन केयर। लेकिन असल तगाबुन क्या होगा? क़यामत के रोज़ होगा। वहाँ जाकर पता चलेगा कि कौन जीता है, कौन हारा है, किसने नफ़ा उठाया, किसने नुकसान या खसारा। और दुनियावी जो देखें हार जीत तो ये यानी जो एक आर्जी है, टेम्परेरी है, लेकिन असल तो वो होगा फैसले के दिन कि कौन जीता, कौन हारा। और कौन, असल बात ये होगी कौन किसका हिस्सा ले गया, यानी किसको किसका हिस्सा मिला, इस पे भी गौर करना चाहिए। यानी अपने हिस्से से कौन महरूम या डिप्राइव्ड हो गया वहाँ पर, ये भी हम समझते हैं अभी आगे। असल में धोखा किसने खाया और होशियार कौन निकला, ये बात भी क्लियर हमें पता चल गई है। अब देखें, एक सेंस ये भी है कि किसी शख्स ने दुनिया में तमाम अपनी सलाहियतों का, अपनी स्किल्स का, क्वालिटीज़ का वो सही तरह से इस्तेमाल किया आखिरत के लिए, तो यानी कि वो उसने सही मानों में उसने विन किया आखिरत के अंदर। लेकिन अगर वो दुनियावी हिसाब से उसने अपनी सारी तमाम सलाहियतें यूज़ करी, दुनिया में बहुत फ़ायदा उसको हुआ दुनियावी तौर पे, लेकिन आखिरत में उसका खसारा या वो लॉस में गया। अगर हम मज़ीद गहराई में जाएँ तो योम तगाबुन यानी क़यामत का दिन जो है, उसमें तमाम रियलिटी, हकीकतें जो है हर इंसान के लिए, इंडिविजुअल के लिए वो बिल्कुल क्लियर, वाज़ेह होंगी।
اور اس بات کو ہم ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آخرت میں دو گھر بنائے ہیں، یعنی کہ جنت اور جہنم، یہی دو کلیئر باتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب مفسرین جو ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں جب تغابن کی، تو اس کا ایک مطلب تو یہ بتاتے ہیں کہ اہل جنت کو جب جنت میں داخل ہوں گے اس سے پہلے ان کو دوزخ کے وہ مقام دکھائے جائیں گے جو وہ اگر ایمان اور عمل نہیں کرتے اس دنیا میں تو اس کی صورت میں وہاں جاتے ہیں وہ دوزخ کے اندر۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے دلوں میں جو ہے جنت کی اور زیادہ ویلیو قدر پیدا ہوگی اور وہ مزید جو ہے شکر گزار بنیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے۔ اسی طرح اہل جہنم کو جب وہ جنت کے مقام دکھائے جائیں گے جہاں وہ جا سکتے تھے اگر وہ ایمان اور عمل کرتے، یعنی ان کو جگہ مل جاتی، لیکن انہوں نے نہیں کیا، تو اس وجہ سے ان کو اور حسرت فیل ہوگی، ان کو محسوس کرایا جائے گا کہ کفار و فجار کو کہ دیکھو تمہارے اپنے جو ہوشیاریاں چلاکیاں تھیں دنیا میں، غبن اور خسارے کا اصل میننگ یہاں تمہیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ تم نے کیا پیچھے چھوڑا اور کیا حاصل کیا۔ اسی طرح بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایون مومنین جو ہوں گے اور صالحین جو ہوں گے ان کو بھی غبن اور خسارے کا احساس ہوگا۔ یہ بہت باریک بات ہے سمجھنے والی، کیسے ہوگا؟ یعنی دیکھیں آپ کہ جنت میں وہ جب دیکھیں گے کہ اس کی تمام نعمتیں ہیں، بلیسنگ ہے، اتنی خوبصورت جنت ہے اور اتنی سارا نعمتیں دی ہوں گی، تو وہ کہیں گے کاش ہم اور زیادہ محنت کرتے، یعنی دنیا میں اعمال صالح اور نیک کام اور زیادہ کرتے تاکہ ہمارے مزید جو ہے بلند جو ہے درجات حاصل ہوتے ہمیں، یعنی ہائر لیول پہ جنت الفردوس میں جاتے۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ حسرت اور تھوڑی سی جو اس سینس میں بھی ہوگی کہ کاش ہمیں اور زیادہ مل جاتا، حالانکہ وہ آلریڈی جنت میں ہوں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مفسرین نے یوم التغابن کو ایک اور سینس میں بیان کیا ہے کہ ظالم جو ہوگا، یعنی جس نے دنیا میں ظلم ڈھائے ہوں گے، حق مارے ہوں گے، اس کی جو نیکیاں ہوں گی، اگر جو کچھ بھی ہوں گی، وہ مظلوم لوٹ لیں گے۔ اب دیکھیں لوٹنے کا سینس کیا ہے کہ یعنی کہ مظلوم جن پہ اس نے ظلم ڈھائے ہوں گے ان کے تمام جو مظلوم ہوں گے وہ سب جو ہے وہ ظالم کی نیکیاں وہ لے لیں گے، اگر نہیں ہوں گی تو اس کے مظلوم کے تمام جو گناہ ہوں گے وہ ظالم کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، یعنی کہ ایک دوسرے کا حصہ مل جائے گا، ڈپرائیو کر دیا جائے گا۔ سمجھنے والی بات ہے بہت زیادہ۔ اب قیامت کے دن کیا آپ دیکھیں اصل جو کرنسی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ آپ کی کرنسی جو ہے وہ صرف نیکیاں ہی ہوں گی، یعنی آپ کا جو ٹرانسفر ہوگا، ایکسچینج ہوگا منی کا، وہ کرنسی کی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ صرف اور صرف نیکیاں ہوں گی۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں جنت میں جب دو لوگ جو ہیں داخل ہوں گے جنتی، اس وقت وہ اندر نہیں جا سکیں گے جب تک وہ اپنی ہر ایک ذرے کی، یعنی کہ جو ظلم انہوں نے کیا ہوگا اس کا حساب برابر نہیں کیا ہوگا انہوں نے، یعنی حتیٰ کسی نے کہ ایک تھپڑ بھی کسی کو مارا ہوگا تو اس کا بدلہ دے کے وہ جنت میں جائے گا۔ اسی وجہ سے سورہ دیکھیں فرمائی یا عمل مثقال ذرۃ خیر یرا اور شر یرا کا ورڈ استعمال ہوا ہے، ذرہ بھر۔ اسی وجہ سے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے سب سے زیادہ مفلس کون ہوگا؟ صحابہ نے کہا کہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس مال و متاع کچھ نہیں ہوگا، کچھ کھانے کو نہ ہو۔ آپ نے فرمایا قیامت کے روز جو ہے مفلس وہ ہوگا جو دنیا میں تو نماز روزے حج زکوٰۃ سب کچھ ادا کرتا ہوگا، پرفیکٹ کر رہا ہوگا، مگر وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ بہتان یا اس پہ چغلی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، مارا پیٹا ہوگا، خون کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں وہ کر کے آیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام عبادات جتنی اس نے نماز روزے کی ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، وہ تمام کی تمام ان مظلوم میں ٹرانسفر کر دیں گے، ایکسچینج کر دیں گے تاکہ اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے۔ تو یہ ایک ڈپرائیو کرنے والا، محروم کرنے والا سینس بنتا ہے یہاں پر کہ یوم التغابن کیا مطلب ایکچولی بنتا ہے، یعنی کہ دنیا میں اگر کسی اور انسان نے کسی اور کا حق کھایا ہوگا، اس کو حق مارا ہوگا اس کا، تو دنیاوی طور پہ دیکھیں تو وہ بڑے فائدے میں ہوگا، انجوائے کرے گا، جیسے پراپرٹیاں ایک دوسرے کی کھا جانا، ایک دوسرے کے حق مار لینا۔ لیکن قیامت کے دن ایکچولی وہ خسارے میں ہوگا اور اس دن وہ اس مظلوم کو جو ہے اپنی جو نیکیاں ہوں گی ساری وہ ٹرانسفر کرے گا اور خود اس کے بعد بیلنس جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا، اس کی شیٹ جو ہوگی بیلنس شیٹ زیرو ہوگی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بعض مفسرین کی نظر میں تغابن زیادہ تر جو ہے تجارت، خرید و فروخت کے معاملات میں چونکہ استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے قرآن پاک میں جگہ جگہ مومن اور کافر کے رویوں کو، یعنی ایٹیٹیوڈ، جو طرز فکر ہے، لائف سٹائل ہے، اس کو تجارت سے بھی یعنی کہ ٹریڈ سے تشبیہ بھی دی گئی ہے۔ یعنی دیکھیں اگر ایک مومن جو ہے ایک نافرمانی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، رجوع کرتا ہے اور اپنی جاب، اپنی مال جو ہے، محنت ہے، سب کچھ جو اولاد ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ڈال دیتا ہے، تو یہ بھی ایک تجارت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اپنا سرمایہ، اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایسی جگہ لگاتا ہے جہاں آخر کار اس کو فائدہ ہوگا، نفع ہوگا، وہ ون کرے گا۔ تو یہ بھی ایک اسٹائل ہے تغابن کا۔ اسی طرح ایک کافر جو ہے وہ ہدایت جو ہے چھوڑ دیتا ہے، اس کے بدلے وہ گمراہی، نافرمانی کی طرف جاتا ہے، اس کو خرید دیتا ہے بیسیکلی، تو آخرت میں پھر کیا ہے؟ اس کے لیے خسارہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 116 میں، 167 میں دیکھیں، نمبر 16 میں دیکھیں تو یہ بیان ہے، اور جگہ جگہ قرآن پاک میں ہے کہ اس دن جو ہے نفع اور نقصان جو ہے آخرت میں
یوم تغابن یعنی اسی روز ہی کھلے گا، اوپن ہوگا۔ اب ایک صورت یہ بھی ہے کہ دنیا میں دیکھیں جو لوگ کفر ظلم کرتے ہیں، تمام تر جو زیادتیاں کرتے ہیں، ان میں آپس میں جو گروپس ہیں، قومیں ہیں، نیشنز ہیں، یا بڑے بڑے جو ایک دوسرے تعاون دوستی کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں، یعنی قومیں، گورنمنٹ، حکومتیں یا مذہبی جو پیشوا یا تمام تو ایسے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں اس سینس میں کہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ اس کو ایک دوسرے کو ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن یہ رفیق، یہ دوستی، یہ جو جتنی محبت ہے، اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے، یہ ایکچولی جو ہے جب آخرت میں وہ جائیں گے تو وہاں ان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو بہت بڑا دھوکہ تھا۔ یعنی کہ وہ محسوس کریں گے کہ دنیا میں جو میرے ساتھ جو بہت میرا رفیق، میرا دوست، میرے رشتہ دار، میرا لیڈر، میرا جو پیر تھا، یعنی میرا مددگار جو ہیلپر تھا، وہ جس کو میں مخلص سمجھا تھا، وہ دراصل میرا دشمن تھا۔ یعنی آخرت میں یہ بات کھلے گی۔ تو اگر ہم سمرائز کریں اپنی اس پوری اسپیچ کو کہ یوم التغابن جو ہے وہ کس سینس میں بیان کیا ہے، تو بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یوم التغابن جو ہے اس روز، روز حشر، ہر گروپ، ہر شخص کو، ہر انڈیویجول کو اپنی اپنی کوتاہیوں پر وہ اس کو افسوس ہوگا، نادم ہوگا، اور عمل کی کمی کی وجہ سے جو انہوں نے غبن اور خسارے کا ان کو احساس فیل ہوگا، ان کو محسوس ہوگا کہ اس وجہ سے کہا گیا ہے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور وہ پوری مجلس میں اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تک نہیں کیا، تو یہی مجلس جو ہوگی قیامت کے روز اس کے لیے حسرت بنے گی۔ اب سمجھنے والی بات ہے نا، کتنی گہرائی والی بات، کہ قیامت کے روز آپ کو ایکچولی صحیح معنوں میں پتہ چلے گا کہ یوم التغابن کے دن کہ آپ کو ایکچولی کیا گھاٹا ہوا اور کیا فائدہ ہوا۔ تو بات خوبصورت انداز میں انسان کی نفسیات کو، انسان کی سائیکلوجی کو، ہمارے معاشرتی معاملات کو، دنیاوی حالات اور سچویشن کو، ہماری ڈیلنگز ہم کس طرح سے کرتے ہیں، بزنس، کاروبار، اپنی جاب، اپنے جو معاملات ہیں دنیا کے، ان سب کو کیپ ان مائنڈ رکھیں اگر آپ، اور اس چیز کو سمجھیں، یوم التغابن کو، سورہ تغابن کے اندر جو آیا ورڈ، تو آپ کو ہر چیز بالکل کلیئر کٹ سامنے کرسٹل کلیئر نظر آ جائے گی کہ یوم التغابن کا مطلب کیا بن رہا ہے، اور کس سینس میں کامیابی ہے انسان کی، کس سینس میں ناکامی ہے، کون ون کرتا ہے، کون لاس کرتا ہے، کون ہارتا ہے، کون جیتتا ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کریں گے یوم التغابن کے دن۔ بٹ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتا بھی دیا ہے کہ کیا ایکچولی کون سے اعمال ہیں جس سے آپ ون کر سکتے ہیں، اور کون سے اعمال ہیں، کون سے کرتوت ہیں، کون سے حرکات ہیں، کون سے جو آپ کے جو کام ہیں اس دنیا میں، افعال ہیں جو جس کی وجہ سے آپ لاس کر سکتے ہیں آخرت میں۔ تو یہ ایک بالکل کلیئر بات سب کے سامنے ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کو سمجھنا نہ چاہے، اپنی پوری زندگی گزار دے اور وہ آخر میں کہے کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا، تو یہ محض ایک اس کی اپنی خام خیالی بیوقوفی، اپنے آپ کو دھوکہ دینا، اپنے آپ کو بیوقوف بنانا، اور آپ دنیا میں تو کر سکتے ہیں آپ اپنے الفاظ میں بولنے کے حساب سے، لیکن آخرت میں آپ کو نہیں موقع ملے گا، کسی کو کوئی چانس نہیں ملے گا کہ وہ واپس پلٹے اور آ کے اپنا دوبارہ سے اس کو اپنے عمل کو صحیح کرے۔ تو یہ دنیا ٹیسٹ ایگزام ہم سب کے لیے ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے یوم التغابن کی ویلیو، اہمیت، اور کس طرح سے تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس چیز کی اہمیت بتائی ہے کہ ہم لوگوں کو کیا خسارہ یا نقصان یا فائدہ یا ون کرنے کی کس طرح سے ہم لوگ اس پوزیشن میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، انشاءاللہ بات ہوگی۔